الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. اللہ پاک کا بے حد حمد و ثنا جس اللہ پاک نے ہم تمام لوگوں کو ایک بار پھر یہ موقع نصیب فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی باتیں سیکھیں. ہم اللہ تعالیٰ کے اس مبارک مہینے کے بارے میں کچھ باتیں پڑھ لیں، کچھ باتیں سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین متین پہ عمل پیرا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین بجاہ نبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. تو چلے ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس. ایز یوزول ایک مبارک اور پیاری حدیث سے. یہ حدیث مبارک صحیح بخاری شریف کی ہے. حدیث نمبر ہے 1906. آپ کے سکرین پر حدیث موجود ہے. روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذکر رمضان فقال، کہتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کا ذکر فرمایا اور کہا لا تصوموا حتی تروا الہلال، تم روزہ نہ رکھو جب تک کہ تم چاند نہ دیکھو. یعنی جب رمضان مبارک کا چاند نہ تمہیں دکھے تب تک تم روزہ نہ رکھو. ولا تفطروا حتی تروا، اور تم افطاری نہ کرو جب تک چاند نہ دیکھو. یعنی تم عید نہ مناؤ، تم افطاری مطلب عید الفطر نہ مناؤ جب تک تم چاند نہ دیکھو. یعنی جب تک تم شوال کا چاند نہ تمہیں دکھے تب تک تم روزے کنٹینیو رکھو. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَقْدُرُوا لَهُ، فرماتے کہ اگر اب اس دن، یعنی اگر آخری دن یا پھر اگر پہلے دن اگر یہ چاند نہ دکھے، کس ریزن سے؟ اگر بادل ہوئے آسمان پر، اگر ڈسٹ ہوئی آسمان پر، اگر بارش ہوئی آسمان میں، اسی طرح سے اگر تمہیں ان ریزنز کی وجہ سے چاند نہ دکھے تو کاؤنٹنگ پوری کرو، تو ایسٹیمیشن کرو. یعنی اگر رمضان کا پہلا دن، رمضان کے پہلے دن کا چاند اگر ہے، اگر پہلی رمضان کا ہمیں چاند دیکھنا ہے، مان لیجیے شعبان منتھ کا 29واں دن تھا آج، ٹھیک، فار ایگزامپل کا 30واں دن ہونا ہے، اور آج ہمیں چاند اگر دکھ جائے آج، تو ہم کل سے رمضان کا پہلا دن مان لیں گے. لیکن مان لیجیے آج آسمان میں بادل ہے، ہمیں کچھ دکھ ہی نہیں رہا، تو ہم کیا کر لیں گے؟ ہم کل شعبان کی 30th ڈے کنٹینیو کریں گے. ہم کل والے دن کو رمضان کا پہلا دن نہیں سمجھیں گے. سملرلی عید کے کیس میں بھی یہی ہوگا کہ اگر رمضان 29 ڈیز ہو گئے اور پھر شام کو ہمیں چاند دکھ رہا ہے تو ہم اگلے دن عید منا لیں گے. لیکن اگر چاند نہیں دکھا، بادل کی وجہ سے چاند نہیں دکھ رہے، تو ہم کنٹینیو کریں گے اپنی گنتی، اپنی کاؤنٹنگ کریں گے، 30 مکمل کر لیں گے. اس کے بعد نیکسٹ ڈے ہم شوال کا پہلا دن سمجھیں گے. تو یہ حدیث مبارک میں ہے. آئیے آج ہم انشاءاللہ عز و جل اس چیز کی ڈیٹیل میں ڈسکشن کر لیں گے، اس چیز کو سیکھیں گے کہ ہم کب عید منائے، ہم کب رمضان منائے، ہمارا کیا طریقہ کار رہتا ہے. اسلام میں جو کانسیپٹ ہے کیلنڈر کا، ہم لونر کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک. ہمارے یہاں انگلش کیلنڈر نہیں ہوتا، ہمارا اپنا ایک اسلامک کیلنڈر ہے، اور اس کے ہمارے پاس 12 مہینے ہوتے ہیں جیسے کہ باقی کیلنڈرز میں ہوتے ہیں. تو 12 مہینے کون سے ہیں؟ سب سے پہلا محرم، یعنی محرم الحرام، سفر المظفر، اس سے ربیع الاول اور ربیع الثانی، جمادی الاول اور جمادی الثانی، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، اور ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. یہ 12 مہینے ہو گئے، ٹھیک ہے نا، 12 مہینے ہو گئے. تو یاد رکھیں ہمارے یہاں 12 کے 12 مہینے کس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ چاند دکھے یا نہیں دکھے، ٹھیک ہے نا. دیز آر سبجیکٹ ٹو دی سائٹنگ آف مون. اگر ہمیں چاند دکھتا ہے تو نیا مہینہ شروع ہو جائے گا. اگر چاند نہیں دکھا تو پھر ہم 30 ڈیز کنٹینیو کر لیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں لونر منتھ میں نا یا تو 29 ڈیز ہوں گے یا تو 30 ڈیز ہوں گے، ٹھیک ہے نا. جیسے ہمارے انگلش منتھس میں یا تو 28 ڈیز ہوتے ہیں، اور یا پھر اسی کے 29 بھی ہوتے ہیں 4 سالوں کے بعد فیب کے، اور پھر یا تو 30 کے ہوں گے یا تو 31 کے ہوں گے، یہ تو انگلش کیلنڈر میں ہوتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں جو لونر کیلنڈر ہے، جو اسلامک کیلنڈر ہے، اس میں یا تو 29 ڈیز ہوں گے یا تو ہمارے 30 ڈیز ہوں گے کسی مہینے میں، یا تو 29 ہوں گے یا تو 30 ہوں گے. اب دیکھیں بات کیا ہے. بات یہ ہے اگر جو 30th ایو ہوگی، مان لیجیے آج 29 تھا، آج کا ڈیٹ 29 تھا، یہ سمجھ لیجیے گا کانسیپٹ اچھے سے، ہم کیلنڈر سمجھیں گے اچھے سے اسلام کیلنڈر کیسے کام کرتا ہے. سپوز آج 29 ڈے تھا، ٹھیک ہے نا، کل 30th ڈے ہونا ہے کسی بھی منتھ کا. لیکن اب ہوا کیا یہاں، ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے کہ آج ہی 29 ڈے پہ، یعنی کہ 30th ایو ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی آج جو شام ہے، آج دن بھر 29 تھا. اسلام میں پہلے نائٹ آتی ہے، اس کے بعد ڈے آتا ہے، ٹھیک ہے نا. اسلام میں ہم
جب غروب آفتاب ہوتا ہے تو ہم اگلا دن کاؤنٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، شام سے ہی ہم اگلا دن کاؤنٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک۔ جبکہ یہاں ہم انگلش کیلنڈرس میں کیا 12 AM پہ دن شروع ہو جاتے ہیں نا، رات کے 12 بجے، اور ہمارے یہاں سن سیٹ کے ٹائم ہی اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا ہم نے 29 ڈیز مکمل کر لیے، مطلب کہ غروب آفتاب ہو گئے 29th ڈے کا، ٹھیک۔ اب سن سیٹ ہو گیا 29th ڈے کا سن سیٹ ہو گیا، جب سن سیٹ ہو گیا تو مطلب کیا ہوا، اب 30th ڈے شروع ہونے والا ہے، لیکن یہ 30th بھی ہو سکتا ہے اور یہ فرسٹ بھی ہو سکتا ہے اگلے مہینے کا ہے۔ دو دو کیسز بن سکتے ہیں، یہاں پر پروبیبلٹی 50-50% کی ہے، یا تو یہ 30th ڈے ہوگا کل اسی منتھ کا، یا پھر یہ اگلے منتھ کا 1 تاریخ ہوگا، ہے نا، جو ابھی جو سن سیٹ کے بعد جو دن نیا شروع ہو گیا۔ اب اس میں ہم کیا کریں گے، ہم آسمان کو دیکھیں گے کہ چاند آیا کہ نہیں آیا۔ اگر اپنا اسکائی کلیئر ہوا، اگر آسمان کلیئر ہے تو ہم دیکھیں گے کیا مون ہے، چاند دکھ رہا ہے۔ اگر آپ کو چاند دکھا تو مطلب کیا ہوا جی، مطلب یہ ہوا جو منتھ ابھی تک چل رہا تھا نا وہ اینڈ ہو گیا 29 ڈیز پر ہی، اور نیا منتھ شروع ہو گیا، نیا منتھ شروع ہو گیا۔ لیکن اگر یہ کلیئر اسکائی تھا پھر بھی آپ کو چاند نہیں دکھا، کلیئر اسکائی ہونے کے باوجود آپ کو چاند نہیں دکھا، مطلب کیا ہوا جی، مطلب یہ نئی تاریخ جو ہے یہ پہلی نہیں ہے بلکہ 30ویں تاریخ ہوگی اسی منتھ کی جو منتھ ابھی تک چل رہا تھا، جس کی آپ نے 29 ڈیز گزارے، اب اسی کا 30th ڈے آنے والا ہے، یعنی کہ آ گیا ہے اسی کا 30th ڈے، اگر آپ کو چاند نہیں دیکھا۔ کون سے کیس میں؟ کلیئر اسکائی کے کیس میں۔ بات کلیئر ہوئی؟ ٹھیک ہے، دیکھیے اب مان لیجیے ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا کلیئر ہوا ہی نہیں، اس کے میں بادل ہوئے، برف باری ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، پولوٹڈ ایریا ہے، وہاں ڈسٹ ہے بہت زیادہ اسکائی میں، اور آپ کو چاند نہیں دکھ رہا، کچھ بھی نہیں دکھ رہا بالکل، یعنی اس کو ہم مطلع ابر آلود ہے۔ مطلب عربی میں مطلع یعنی کہ طلوع ہونے کی جگہ، مون رائز ہونے کی جگہ، آپ کو دکھ ہی نہیں رہا، وہاں سے مون ہے ہی نہیں، وہاں پہ وہ جگہ وہ کلیئر ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو یہ دن ہے یہ کیا ہے، یہ ڈاؤٹ فل ہوگا، یہ ڈے آف ڈاؤٹ ہوگا، اس کو ہم کیا کہیں گے، ڈے آف ڈاؤٹ ہے یہ، اس کو ہم عربی میں یوم الشک کہتے ہیں، یوم الشک کے، ٹھیک۔ یہ شک کا دن ہو گیا، کیسے ہوگا شک کا دن، اب نہیں پتا کہ یہ 30واں دن ہے اس منتھ کا یا پھر یہ اگلے منتھ کا پہلا ہے نا، یہ تو ڈاؤٹ فل ہو گیا، اب یہ ڈے آف ڈاؤٹ ہو گیا۔ اب اس میں ہم کیا کر لیں گے، تو اس کے لیے رولنگ یہ ہے کہ ہم اس کیس میں 30 ڈیز کمپلیٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے نا، سیم یہی چیز چلے گی، یہاں بھی ہم 30 ڈیز کمپلیٹ کر لیں گے۔ میں اگین یہاں پہ بولوں گا ڈے آف ڈاؤٹ کی کیس میں ہم کیا کر لیں گے، کمپلیٹ 30 ڈیز کاؤنٹنگ، ٹھیک ہے نا، کمپلیٹ 30 ڈیز آف پاس منتھ، ٹھیک۔ جو پہلا منتھ جو چل رہا ہے اس کے ہم 30 دن پورے گن لیں گے، اب جو اگلی تاریخ ہے اس کو ہم پہلے نہیں مانیں گے، اس کو ہم 30 بھی مان لیں گے، کیونکہ ہمیں چاند دکھا ہی نہیں۔ چاند کیوں نہیں دکھا؟ کیونکہ مطلع ابر آلود تھا، یعنی جہاں سے چاند کو اگنا تھا، جہاں سے چاند کو پیدا ہونا تھا، جہاں سے چاند کو دکھنا تھا، وہ جگہ ہی کورڈ تھی، وہ جگہ فری تھی ہی نہیں، وہ جگہ کلیئر تھی ہی نہیں، تو ہمیں چاند دکھائی نہیں، یہ ڈاؤٹ فل ڈے تھا، یہ ڈے آف ڈاؤٹ تھا، اس لیے ہم کیا کر لیں گے اس دن کو، یہ جو دن ہے اس دن کو ہم مانیں گے کہ یہ پرانے منتھ کا ہی آخری دن ہے، یہ 30واں دن ہے۔ اب اگر 30 دن مکمل ہو گئے، اب 30ویں دن بھی مطلع ابر آلود تھا، تو اب اگلا دن خود بخود ہی فرسٹ ہوگا، اس میں چاند دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ پچھلے منتھ کے 30 دن مکمل ہو چکے ہیں، پچھلے منتھ کے جب 30 دن مکمل ہو چکے ہیں تو پھر اس کو ہم کیا کر لیں گے، نہیں وہ بھی ایکچولی اس میں بھی کیس یہ بنے گا کہ اگر جب منتھ سٹارٹ ہوا تھا، اس سٹارٹنگ کے منتھ کی سٹارٹنگ میں ہمیں چاند دکھا تھا، پھر چاند دکھا، اور اب 29 ڈے پہ ہمیں چاند نہیں دکھا، چاند نہیں دکھا، چاہے اس کا کلیئر تھا یا پھر یہ ڈاؤٹ فل تھا، پر چاند نہیں دکھا۔ ہم نے کیا کہا، ہم نے کہا اب ہم 30th ڈے کاؤنٹ کر لیں گے۔ اب اگر ہمیں 30th ڈے پہ بھی چاند نہیں دکھتا ہے تو مطلب کیا ہوا، یہ منتھ کمپلیٹ ہو گیا بھائی، 30 ڈیز اس کے ہو گئے، اب 31 ڈیز اس کے نہیں ہو سکتے، اگلی تاریخ پہلی ہوگی، وہ نیکسٹ منتھ کی پہلی تاریخ ہوگی، تو اس طرح سے ہم یہاں پہ کاؤنٹنگ کر لیتے ہیں۔ کیا یہ بات کلیئر ہوئی؟ اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دینا ضروری تھا تاکہ ہمیں ایکچولی کنسپٹ سمجھ آ جائے کہ ہم روزہ کب رکھیں گے کب نہیں رکھیں گے۔ بات کلیئر ہوئی تو ایک بار تھمز اپ کرے، ایک بار بولے مجھے ہاں کلیئر ہوئی، پھر میں آگے بڑھوں۔ سب کو کلیئر ہوئی؟ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم بڑھتے ہیں آگے، اب ہم بات کر لیں گے کہ اگر یہ ڈے آف ڈاؤٹ ہوا، اگر یہ ڈے آف ڈاؤٹ ہوا، دیکھیے جو باقی ڈیز ہے ان میں تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، وہ تو ہمیں خود بخود سمجھ آ جائیں گے، ان میں ہم خود روزہ رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے، مسئلہ تو وہ کلیئر ہے۔ بٹ اگر یہ ڈے آف ڈاؤٹ ہوا، ڈے آف ڈاؤٹ آئی ایم ریپیٹنگ ونس اگین، ڈے آف ڈاؤٹ ہوتا کیا ہے بھائی، ڈے آف ڈاؤٹ ایسا دن ہوتا ہے کہ اگر یہ 29 ڈیز ہم نے منتھ کے گزارے، ہم نے ایک مہینے کے 29 دن گزارے، اب جو 30واں دن شروع ہوا غروب آفتاب سے، اگین ریپیٹنگ،
اسلامک کیلنڈر میں طلوع آفتاب سے دن شروع نہیں ہوتا بلکہ غروب آفتاب سے دن شروع ہوتا ہے، یعنی رات سے پہلے رات آتی ہے ہمارے یہاں، اس کے بعد دن آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب سن سیٹ ہو گیا، اب اگلا دن شروع ہو گیا یہاں سے، اگلا دن جب شروع ہو گیا اس کو ہم 30 مانتے کہ اس کو ہم فرسٹ مانیں گے؟ بات یہی ہے کہ اگر آسمان پہ ابر ہے، اگر آسمان پہ یہ بادل ہے، یہ اس طرح سے، یہ دیکھیں آپ، آسمان پہ بادل ہے، آپ کو چاند دکھے گا نہیں، یا پھر آسمان پہ ڈسٹ ہے، اگر یہ کوئی ڈسٹ ایریا پولوٹیڈ ایریا ہوگا، آسمان پہ پورے آسمان پہ ڈسٹ ہے، آپ کو چاند نہیں دکھ رہا، یا پھر آسمان پہ ریڈنس ہے ڈیو ٹو پولوشن، ریڈنس ہے پورے آسمان پہ، آپ کو چاند نہیں دکھ رہا، یا آسمان میں بارش ہو رہی ہے، آپ کو چاند نہیں دکھ رہا، یا آسمان میں برف باری ہو رہی ہے، آپ کو چاند نہیں دکھ رہا، ان ریزنز کی وجہ سے آپ کو چاند نہیں دکھ رہا ہے، تو یہ جو دن آیا نا، اب نیا دن، یہ 30th بھی ہو سکتا ہے، یہ فرسٹ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ہم اس کو نام دیں گے یوم الشک، دا ڈے آف ڈاؤٹ، یہ ڈاؤٹ کا دن ہو گیا، یہ یوم شک ہو گیا۔ اب اس دن یہ تو 30ویں تاریخ بھی ہو سکتی ہے، یا پھر یہ فرسٹ تاریخ بھی ہو سکتی ہے۔ ناؤ لیٹ اس کنسیڈر، لیٹ اٹ بی دا ڈے 30th ڈے، لیٹ اس کنسیڈر کہ ہم نے 29 ڈیز شعبان منتھ کے گزارے، رمضان سے پہلے شعبان آتا ہے جو کہ آج چل رہا ہے، آج شعبان چل رہا ہے، اب شعبان المعظم کی مان لیجیے ہم نے 29 ڈیز گزارے، اب لیٹ سے اب 30th ڈے جو ہم گزارتے ہمیں اس ٹائم پہلے چاند دیکھ لیتے، ہو سکتا ہے 29 ڈیز ہی ہوں گے شعبان میں، کیونکہ 29 ڈیز بھی ہو سکتے ہیں، 30 ڈیز بھی ہو سکتے ہیں، ہم چاند کو دیکھتے پہلے، لیکن مان لیجیے بارش ہو رہی ہے، برف باری ہو رہی ہے، بادل ہے آسمان میں، ہمیں چاند نہیں دکھا، ہمیں چاند دکھا ہی نہیں، اب ہم کیا کریں گے بھائی یہ تو ہم ڈے آف ڈاؤٹ ہم ڈکلیئر کر دیں گے کہ اس دن چاند ہمیں دکھا ہی نہیں، اس پہ شک ہو سکتا ہے۔ شک مطلب یہاں پہ 0.5 پروبیبلٹی کس کی ہے؟ رمضان ہونے کی، 0.5 پروبیبلٹی کس کی ہے؟ شعبان کی 30ویں تاریخ ہونے کی، یعنی 50% چانس ہو سکتا ہے کہ شعبان کی 30ویں تاریخ ہو، 50% چانس ہو سکتا ہے کہ رمضان کی پہلی تاریخ ہو، اس لیے اس کو ہم یوم شک کہیں گے۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کہ میں نے پہلی حدیث مبارک تلاوت کی، انہوں نے فرمایا کہ اگر ایسا کیس ہوا تم 30 ڈیز مکمل کر لو، اب کاؤنٹنگ کر لو، ایسٹیمیشن کرو 30 ڈیز کی، اب ہم یہاں پہ ایسٹیمیشن کر لیں گے کس چیز کی؟ 30 ڈیز کی، اب ہم شعبان کی 30th کاؤنٹنگ مکمل کر لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کیا اس دن روزہ رکھنا کیسا؟ بات یہ ہے کہ اس دن روزہ کیسے رکھیں گے؟ جی احتیاط کے طور پہ روزہ رکھ لیں گے، کیوں نہ ہم احتیاط کے طور پر یہاں کی روزہ رکھیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان کا پہلا دن ہو تو سکتا ہے نا کہ رمضان کا پہلا دن ہو، اس لیے یہاں پہ ہم احتیاطاً روزہ رکھیں گے، اگر ایسا کریں گے تو یہ مکروہ ہے، ہم یہاں پہ احتیاطاً روزہ نہیں رکھیں گے، اجازت ہی نہیں ہے یہاں احتیاطاً روزہ رکھنے کی، ٹھیک ہے نا؟ اجازت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب پرمیسیبل کون سا ہے؟ اگر آپ کے انٹینشن، اگر آپ کا انٹینشن نا فرم انٹینشن ہے، 100% انٹینشن ہے آپ کا فرملی کہ یہ والنٹری فاسٹ کا ہے، آپ نے نفل روزہ کی نیت کر رکھی ہے فرملی، اور آپ کی نیت میں بگاڑ نہیں آ سکتا، آپ کو شک نہیں ہوگا، کوئی تذبذب کے شکار نہیں ہوں گے، آپ نہیں کہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر رمضان ہوا تو پھر یہ رمضان کا روزہ رہا، اور اگر رمضان نہیں ہوا پھر یہ نفل کا روزہ رہا، اگر اس طرح کے خیالات آپ کو آئے نا تو پھر یہ روزہ آپ کا ہوا ہی نہیں، آپ کی نیت ہی مکمل نہیں ہے، یہ روزہ ہی نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اسی طرح سے اگر آپ کا انٹینشن فرم رہا کہ نہیں مجھے تو نفل کا ہی روزہ رکھنا ہے نا، یہ کون سا دن ہے؟ یہ ڈے آف ڈاؤٹ ہے، یہ یوم شک ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ نے کیا کیا نیت، آپ نے کیا کی کہ نہیں ڈے آف ڈاؤٹ تو ہے، یہ تو یوم شک ہے، اس لیے یہ تو مجھے رمضان تو کنسیڈر ہی نہیں کرنا ہے، کسی بھی صورت میں مجھے رمضان کنسیڈر کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ میں کیا کنسیڈر کر لوں گا؟ یہ تو شعبان کی 30ویں تاریخ ہوگی، اب میں رکھ لوں گا اس پہ نفل روزہ، میری مرضی میں نفل روزہ رکھ لوں گا، اگر میں اپنی انٹینشن میں فرم ہوں تو پرمیسیبل ہے، اگر میرا انٹینشن فرم نہیں ہے، اگر میرا انٹینشن مضبوط نہیں ہے، میری نیت مضبوط نہیں ہے، میری نیت میں اگر تذبذب ہو سکتا ہے، آ سکتا ہے نا، تو پھر یاد رکھیں اس دن کا روزہ پرمیسیبل نہیں ہے، انفیکٹ وہ تو فاسٹ ویلڈ ہی نہیں ہوگا آپ کا، کیونکہ نیت ہی جب ویلڈ نہیں ہے، جب نیت ہی فرم نہیں ہے، انما الاعمال بالنیات کے اصول کے مطابق، یعنی کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، جب نیت ہی فرم نہیں ہے، نیت ہی ویلڈ نہیں رہی تو فاسٹ بھی ویلڈ نہیں رہے گا، یہ عمل ویلڈ نہیں رہے گا، اور اس طرح سے اب رولنگ کیا ہے فقہا کی رولنگ ہے کہ جو جنرل پبلک ہے نا، جنرل پبلک کے لیے پرمیسیبل ہی نہیں کہ جنرل پبلک اس نے روزہ رکھے، کیونکہ جنرل پبلک پہ کیا ہوتا ہے، وہ شک کے شکار ہو جائیں گے، وہ یوں کہیں گے کہ اگر یہ رمضان کا دن ہوا تو ہم رمضان اس کو مان لیں گے، اور اگر یہ شعبان کا دن ہو تو یہ نفل ہوگا، کیا پتہ یہ ہو سکے، کیا پتہ وہ ہو سکتا ہے، اس لیے ان کے لیے پرمیسیبل ہی نہیں ہے اس دن روزہ رکھنا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی احتیاطاً روزہ رکھنا اس دن جائز نہیں ہے، اس لیے 29 شعبان کو دیکھیں، 29 شعبان ہو یا 30 شعبان ہو، 29 یا 30 شعبان کو، 29 یا 30 شعبان کو روزہ رکھنا جائز ہی نہیں، مکروہ ہے،
ٹھیک، مکروہ ہے، لیکن ہاں، کیوں یہ مکروہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ احتیاط کے طور پہ رکھا جاتا ہے، لوگ احتیاط رکھتے کہ ہو سکتا ہے کہ رمضان کا دن آ جائے، جب یہ ہو سکنے کی بات آئی نا، تو یاد رکھے کہ یہ ویلڈ ہی نہیں رہا۔ ہاں، اگر آپ 25، 26، 27، 28، 29، 30 رکھتے ہیں، سارے کے سارے نوافل روزے رکھتے ہیں، آپ نفل روزے رکھتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے جائز ہو جائے گا 29 اور 30 کا بھی رکھنا، کیونکہ آپ پہلے سے نفل روزہ رکھ رہے ہیں، اور یہ نفل ہی آپ رکھ رہے ہیں، آپ کا انٹینشن یا فرم رہے گا کیونکہ آپ نفل روزہ رکھے رہے پہلے سے ہی، تو پھر یہ آپ کے لیے پرمیسیبل ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ شک کے شکار ہیں تو پھر آپ کو اس دن روزہ رکھنا آپ کے لیے پرمیسیبل نہیں ہوگا، بلکہ وہ مکروہ ہو جائے گا۔ لیکن جو اسکالرس ہیں، جو علماء ہیں، چونکہ علماء مسائل جانتے ہیں، اب جیسے اب آپ لوگ یہ مسئلہ جان گئے، اب آپ لوگوں کے لیے کیا ہوگا؟ اب آپ کو پتہ ہے کہ مجھے اپنے انٹینشن میں فرم رہنا ہے، مجھے اپنے انٹینشن میں پکا رہنا ہے، میری نیت پکی ہونی چاہیے۔ اب آپ تو یہ جان گئے ہے نا؟ اور وہ لوگ جو علماء نہیں ہیں لیکن وہ اپنے انٹینشن میں فرم ہے، ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ علماء نہیں ہیں لیکن آپ فرم ہے اپنے انٹینشن میں، آپ کی نہیں ہمیں کیا کرنا ہے، تو آپ کے لیے پرمیسیبل ہے کہ آپ اس دن روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اب وہ لوگ جنہیں یہ مسئلہ نہیں پتا، اب وہ لوگ جو اپنے انٹینشن میں فرم نہیں رہ سکتے، ہو سکتا ہے کہ جاننے کے باوجود بھی ان کا انٹینشن فرم نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر بھی ان کے لیے جائز نہیں ہوگا، لیکن ہاں، اگر انٹینشن فرم ہے تو پھر روزہ رکھنے اس دن جائز ہو جائے گا۔ بات کلیئر ہوئی کیا؟ جی، پچھلے سال ایسا ہی ہوا تھا، بالکل۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ چلے جی، اب ہم بات کر لیتے ہیں کیا مون کی سائٹنگ کیسے کرے گی؟ مون کی سائٹنگ ہو گئی تو کیا مانا جائے گا اگلا منتھ کہ نہیں مانا جائے گا اگلا منتھ؟ اس چیز کی بات کر لیں گے ہم۔ دیکھیے، یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں کیونکہ یہ عوام کو نہیں پتا ہوتی۔ ہمارے یہاں بہت بڑی پرابلم ہے نا، ہمارے یہاں عوام کو یہ باتیں سکھائی نہیں جاتی ہے، ہمارے یہاں عوام کو لڑایا جاتا ہے، ہمارے یہاں عوام کو ان باتوں میں انوالو کیا جاتا ہے جو عوام کی باتیں ہیں ہی نہیں، جو چیزیں پڑھنے کی ہے وہ عوام پڑھتی ہی نہیں ہے۔ اینی ویز، اب اللہ آپ لوگوں کی محنت قبول کرے کہ آپ لوگ ٹائم دیتے، آپ لوگ پڑھتے ہیں، اور اللہ آپ تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ لوگ یہ آگے بھی پہنچائے، کیونکہ خائن نہیں بننا، خیانت نہیں کرنی۔ جب علم آپ کے پاس آ گیا نا، اب اس علم کا حق ہوتا ہے کہ اس علم سے ہر گھر کو روشن کر دیا جائے۔ تو اب آپ کے پاس یہ روشنی آ گئی، اب یہ ٹارچ جو ہے نا، ٹارچ کو یوز کرنے سے نا وہ ٹارچ اچھی رہتی ہے۔ اس ٹارچ کو آپ رکھے نا، بند رکھے آپ اس کو لاکر میں، لاک میں بند رکھے، آپ دیکھنا وہ ٹارچ اس کی کوالٹی خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک؟ تو سن کو دیکھے، سن کے پاس روشنی ہے، پوری دنیا کو روشنی دیتا ہے، وہ اپنی روشنی چھپاتا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ روشنی چھپاتا نہیں، اگر کبھی کبھار بادل اس کو چھپانے کی کوشش کر بھی لینا، بادل اس کی دھوپ کو بے شک چھپا لیکن روشنی کو نہیں چھپا سکتے۔ اس لیے آپ کے پاس اگر روشنی آ جائے نا، تو کتنی ہی کیسی پابندی ہونا، ان پابندی سے آپ کو ڈرنا نہیں ہے، ان پابندی سے آگے بڑھ کے آپ کی اپنا علم آگے آگے پہنچانا ہے۔ اینی ویز، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے، ہم اسکا کی کنڈیشن دیکھ لیں گے، میں نے یہ ٹیبولر فارم میں لا کے بہت ایزی کر دیا ہے، بکس پہ نا بہت مشکل بنا کے مسئلے لکھے گئے ہیں۔ آپ اس ٹیبل کو ایک بار دیکھ لیں، آپ کو بالکل اچھے سے سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے ہماری اس کی کنڈیشن ہوگی لیٹ دیر بی نو obstruction۔ دیکھیے، ہم بات اب کریں گے، پرٹیکولرلی ہم بات کریں گے رمضان اور عید کی بات کریں گے، کیونکہ انہی میں زیادہ مسئلے ہوتے ہیں۔ اگر آسمان میں کوئی obstruction نہیں، یعنی کہ یوم شک نہیں ہے، آسمان کلیئر ہے، ویزیبل ہے، سب کچھ نیلا آسمان ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہم چاند دیکھ رہے ہیں رمضان کا، یعنی کہ 29 شعبان کے ڈیز ہو گئے، اب ہمیں رمضان کے چاند کی سائٹنگ کرنی ہے۔ آسمان میں کوئی obstruction نہیں ہے، کتنے لوگ چاہیے ہمیں؟ ایک لارج گیدرنگ چاہیے، ایک دو لوگوں سے کام نہیں چلنے والا۔ ایک جج کے پاس لارج گیدرنگ جائے کہ جی ہاں ہم نے چاند دیکھا، ایک قاضی کے پاس جائے، جی ہاں ہم نے ایک چاند دیکھ لیا، ٹھیک ہے نا؟ اتنے سارے لوگ ہوں کہ جج کو یقین ہو جائے، جج کو کوئی شک نہ ہو کہ اتنے سارے لوگوں کو دھوکا ہو سکتا ہے۔ اگر 3 4 لوگ ہی جائے تو ان سے کام نہیں چلنے والا۔ اگر جج کو 50 لوگوں پہ بھروسہ ہو جائے تو 50 لوگوں کا جانا ضروری ہوگا، 50 لوگوں کا دیکھنا ضروری ہوگا۔ اگر 50 لوگ دیکھ لیں گے تو یہ ویلڈ ہوگا، ان کی سائٹنگ ویلڈ ہوگی، ادروائز یہ ویلڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے تو ایک لارج گیدرنگ ہو کہ وہ دیکھ لے، ٹھیک ہے جی، کہ وہ دیکھ لے چاند۔ یہی ریزن ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کنٹری کی ہلال کمیٹی جو ہوتی ہے نا، جب وہ چاند دیکھنے کے لیے پورا دن کوشش کرتے تو وہاں ایک جماعت ہوتی ہے دیکھنے کے لیے، ورنہ ایک انسان ٹیلیسکوپ سے دیکھ لیتا کام ہو جاتا، نہیں، وہاں ایک اتنی بڑی جماعت ہوتی ہے کہ اتنے سارے لوگوں کو دھوکا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک کو معمولی کوئی ایسی چیز، کوئی کریسنٹ دکھا، ہو سکتا ہے اس کو یہ کچھ کریسنٹ جیسا لگا، لیکن 50 لوگوں کو کریسنٹ یوں ہی نہیں لگ سکتا، جب وہ ہوگا تو لگ سکتا ہے، اتنے سارے لوگوں کو دھوکا نہیں لگ سکتا۔ تو لارج گیدرنگ ہوگی،
تبھی یہ چاند جو ہے وہ ویلڈ ہوگا، تبھی رمضان کا پہلا دن ویلڈ ہوگا. اگر لارج گیدرنگ نہ ہوئی تو ویلڈ نہیں ہوگا. نو سیکنڈ کیس، لیٹ دیر بی obstruction ان the sky. ہم یہ مانیں گے کہ سپوز وہاں ہمارے آسمان میں نا obstruction ہے. obstruction مطلب بادل ہے، بارش ہے، برف ہے، ریڈنس ہے، ڈسٹ ہے، اور ہم رمضان کے لیے چاند دیکھ رہے ہیں. تو کتنے لوگوں کا ہونا ضروری ہے؟ اگر ایک دیندار انسان ہو، ٹھیک ہے نا، ایک دیندار انسان ہو، ون اپرائٹ پرسن، ایک دیندار انسان ہو، ٹھیک، ایک ایسا انسان ہو جو دیندار ہے، جو شرع کا پابند ہے، اگر وہ دیکھے، یہ کافی ہے. ٹھیک، یہ کافی ہے. اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ پہلے دعویٰ کرے، کمیشن کرے یا شہادت دے. وہ پہلے ایک پٹیشن فائل کرے جج کے پاس. اکثر ہمارے یہاں کورٹس میں کیا ہوتا ہے؟ اچھا، یہاں پہ نا کیوں یہ کمیشن شہادہ کی باتیں کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ فقہ کے مسائل نا، یہ ایکچولی اسلامی خلافت کے لیے لکھے گئے ہیں. ایک ایسی کنٹری کے لیے کہ جہاں اسلامی خلیفہ ہو، قاضی ہو، پھر قاضی کے پاس اسلامی کورٹ ہو، پھر اس کورٹ میں لوگ جائے جج کے پاس، قاضی صاحب کے پاس، کہ جی حضور ہم نے ایسا دیکھا، اب فیصلہ آپ سنا دیں. تو اب جنرلی ہوتا کیا ہے؟ اب کورٹ کا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ آپ یوں ہی جج کے پاس نہیں جا سکتے کہ میں نے ایسا کیا، ایسے کیا. نہیں، ایک پروسیجر ہوتا ہے، ایک لیگل پروسیجر ہوتا ہے کورٹس میں، کہ آپ کو نا ایک پیٹیشن فائل کرنی پڑے گی پہلے. اس کے بعد آپ کو ڈیٹ دیا جائے گا، اس ڈیٹ پہ آپ کی سنوائی ہوگی آپ کے کیس کی. پھر آپ نے جو دعویٰ کیا، جو پٹیشن آپ نے فائل کیا نا، آپ کو اس کے لیے اپنے گواہ لانے پڑیں گے، وٹنسز لانے پڑیں گے. پھر جج آپ کے دعوے کو دیکھے گا اور آپ کے وٹنسز کی باتیں سن لے گا. اگر پھر جج کو آپ کی بات میں دم لگا تو جج آپ کے حق میں فیصلہ سنا دے گا. لیکن یہ کیس کیا ہے؟ اس کیس میں جب رمضان کے لیے چاند دیکھنا ہو اور obstruction ہے اسکائی میں obstruction ہے کوئی، تو ایک ہی انسان اگر جج کے پاس گیا، بٹ وہ دیندار ہے، وہ کوئی ایسا ایرا گیرا انسان نہیں ہے، وہ دیندار انسان ہے، وہ جج کے پاس گیا، اس کو پٹیشن فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، نو دیر شل بی نو کمیشن، دیر شل بی نو لیگل پٹیشن. نہیں، کوئی پٹیشن نہیں ہوگی، کوئی کمیشن نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی شہادہ ہوگی. شہادہ مطلب وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں دعویٰ کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں یہ چاند دیکھا. وہ پرٹیکولر الفاظ نہیں بولے گا شہادہ کی، جو کورٹ میں جو عام نہ جو رائج ہوں گے ایک وٹنس کے لیے. نہیں، ہی جس سے کہ جی میں نے یہ چاند دیکھا، بس اتنا کافی ہے، اس کا اتنا کافی ہوگا. یا پھر وہ انسان کہ جو مستور الحال ہو، جس کی سچویشن انون ہو. وٹ ڈز دس مین سچویشن انون ہے؟ مطلب کہ یہ نہیں پتا کہ انسان دیندار ہے کہ فاسق ہے. یہ ظاہر نہیں ہے. بظاہر تو لگ رہا ہے کہ وہ دیندار ہے، لیکن اس کا فاسق ہونا ثابت نہیں، اس کا دیندار ہونا بھی ثابت نہیں. نہ اس کا دیندار ہونا ثابت ہے، نہ اس کا فاسق ہونا ثابت ہے. اس کا مستور الحال بولتے ہیں، جس کے حال پہ ستر ہو، پردہ ہو. عربی میں اس کو ہم مستور الحال بولتے ہیں، جس کی حالت پہ پردہ ہو، کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ دیندار ہے کہ یہ فاسق ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ایک علاقے میں کچھ لوگ دیندار ہوتے ہیں نا، جن کی دیندار ہونے کی گواہی پورا علاقہ دیتا ہے کہ نہیں یہ بہت اچھے لوگ ہیں. کچھ لوگ تو اللہ معاف فرمائے گناہ گار ہوتے ہیں، تو ان کا گناہ عام ہوتا ہے، کھلم کھلا گناہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کچھ، اور ان کے گناہ کی گواہی تو پورا علاقہ دیتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نہ ان کے شرعی ہونے کا کوئی ثبوت ہے، نہ ہی ان کے فاسق ہونے کا کوئی ثبوت ہے. اگر ایسا انسان ہے تو یہ انسان بھی گواہی دے سکتا ہے. یہ اکیلا بندہ کھڑا ہو جائے، یہ بھی گواہی دے سکتا ہے چاند کی، رمضان کے چاند کی. کب؟ جب obstruction ہو اسکائی میں. سمجھ لینا، جب obstruction ہو اسکائی میں، اگر ایک ہی انسان آ جائے کہ میں نے چاند دیکھا، تو کاؤنٹ کر لیا جائے گا اگلے دن سے رمضان ہے، مان لیا جائے گا اگلے دن سے رمضان ہے. انفیکٹ یہاں پہ نا یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اگر یہ انسان خود نہ چلا جائے، اگر انسان خود نہ جا پائے کورٹ میں، اگر انسان خود نہ جا پائے قاضی کے پاس، بلکہ یہ بیمار ہے یا اس کو کہیں کسی ان اویلیبل کام کے لیے جانا ہے، اس نے کسی ایسے لوگوں کے پاس کہا کہ بھائی میں نے چاند دیکھا، پھر وہ لوگ جج کے پاس جائیں گے، اس کی طرف سے گواہی دیں گے، تب بھی یہ ویلڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس کے لیے آپ نے ایک بات یاد رکھ لیں کہ یہ انسان جو گواہی دینے والا ہے نا، چونکہ یہ انسان، اس کو پاسٹ میں نا ایلیگیشنز کے لیے سزا نہ ملی ہو. ایکچولی ایلیگیشن مطلب اگر کوئی انسان کسی انسان پہ تہمت لگائے، فورنیکیشن کی، زنا کی تہمت، تو تہمت اگر جھوٹی ہو، ٹھیک ہے نا، اس انسان نے گناہ نہیں کیا تھا. ایک انسان بس پرسن بی کو گناہ کی تہمت لگاتا ہے، فورنیکیشن کی تہمت لگاتا ہے، پرٹیکولرلی فورنیکیشن، کسی اور گناہ کی نہیں، زنا کی تہمت لگاتا ہے. بٹ بی جو ہے نا، بی پرسن، یہ بیچارہ گناہ گار نہیں تھا، یہ بے گناہ تھا. اب اے انسان نے کیا کیا تھا؟ اس نے بے جا تہمت لگائی تھی، اس نے وداؤٹ اینی ریزن تہمت لگائی تھی. اب اس کو شریعت میں 80 کوڑے اس کو کھانے ہیں. ایک کوڑا ایک عام اسٹک نہیں ہوتا.
وہ ایک ایسا کوڑا ہوتا ہے کہ ایسی کوڑے جو کھاتا ہے نا وہ کوئی کوئی اس سے بچتا ہے، ورنہ اکثر لوگ اسے مر ہی جاتے ہیں۔ تو 80 کوڑے کی سزا اس کو ملے گی، اور اگر وہ بچ گیا پھر اس کے بعد اس کی گواہی کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کی جائے گی، اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہ انسان دیانتدار تو ہے نہیں، یہ کسی بھی انسان پہ تہمت لگا سکتا ہے، اس کی گواہی کا کیا اعتبار؟ اس لیے ایسے شخص کی کوئی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ اب یہ ریزن ہے نا کہ کیونکہ اس دوسرے کی عزت کو مجروح کر رہا ہے، دوسرے کی عزت کو ختم کر رہا ہے، اس لیے اس کی گواہی قابل قبول ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر یہ شخص توبہ کرے، سمجھنا، اگر یہ شخص توبہ کرے اپنے گناہ سے، اس نے ایسا ایک ایلیگیشن لگائی تھی کسی انسان پہ، اور پھر اس کو سزا بھی ملی ہے، اس کے بعد اس نے توبہ کی سچے دل سے، اب یہ ایسا کام نہیں کرتا، تو اس انسان کی گواہی اب بھی قابل قبول نہیں ہے، لیکن شرعی معاملوں میں ہے، شرعی امور میں ہے۔ پبلک کاموں میں اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، لیکن شرعی امور میں، شرعی کاموں میں، شریعت کے مسئلوں میں اس کی گواہی قابل قبول ہوگی۔ اور چاند کا دیکھنے کا شرعی امر ہے، رمضان کا چاند دیکھنا شرعی امر ہے، تو اس کیس میں ایک شخص کی گواہی بھی قابل قبول ہوگی۔ ایم ریپیٹنگ، میں نے کہا ایک دیندار انسان آ جائے، کس دن بھائی رمضان کا چاند دیکھنا ہے، بادل آسمان میں ہے، گرد و غبار آسمان میں ہے، ریڈنس آسمان میں ہے، بارش ہو رہی ہے، برف ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کو چاند نہیں دکھ رہا، ایک آدمی کھڑا ہو گیا دیندار آدمی، اس نے کہا میں نے چاند دیکھا، تو چاند مطلب دکھ گیا، اب اس کو ویلڈ سمجھا جائے گا؟ یا پھر ایک ایسا انسان اٹھے بھائی جس کی حالت اننون ہو، نہ پتا کہ یہ دیندار ہے، نہ پتا یہ فاسق ہے، اب ایسا انسان کہتا ہے کہ میں نے چاند دیکھا، تو ایسے انسان کی گواہی بھی ویلڈ ہوگی کب؟ جب یہ انسان پاسٹ میں کسی ایلیگیشن، یوں ہی کسی بیجا ایلیگیشن میں ناملوث تھا، کس نے کسی پہ ایسی کوئی تہمت نہیں لگائی ہو، اور اگر تہمت لگائی ہے اس نے، تو پھر اس نے توبہ، اس کو سزا بھی مل چکی اور اس نے توبہ اب کی ہے، پکی توبہ اس نے کی ہے، تو پھر اس کی گواہی دینی امور میں قابل قبول ہوگی، اور چاند کا دیکھنا بھی دینی امر ہے، اس صورت میں بھی اس کی گواہی قابل قبول ہوگی۔ یہ کون سا کیس تھا بھائی؟ یہ تھا رمضان کا کیس، اور وہ بھی کب؟ جب obstruction تھا، اور اگر اس کا کلیئر ہوا تو پھر ایک آدمی کی گواہی کافی نہیں ہوگی، بلکہ یہاں بہت سارے لوگ آنے چاہیے کہ جو گواہی دے، ایک لمبی گیدرنگ ہوگی۔ اچھا یاد رکھیں، یہاں پہ ایک مسئلہ بتا دوں کہ اگر ایک انسان نے گواہی دی ایسی صورت میں، obstruction تھا آسمان میں، obstruction تھی کوئی، اور ایک انسان نے گواہی دی، اب اس کی گواہی کو قابل قبول مانا گیا، اس کی گواہی کو ایکسیپٹ کر لیا گیا، جج نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اس کے بعد لوگوں کو جج نے حکم دیا کہ روزہ رکھ لو، لوگوں نے روزہ رکھ لیا، ٹھیک ہے نا، روزہ رکھ لیا، اب 30 ڈیز ہو گئے، 30 ڈیز ہو گئے کس دن سے؟ جس دن سے اس نے کہا تھا میں نے چاند دیکھا، اب وہاں سے 30 ڈیز ہو گئے مکمل، لیکن اب بھی چاند نہیں دکھا ہمیں، اور آسمان کلیئر ہے، بس چاند نہیں دکھ رہا، مطلب کیا ہوا؟ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا نا کہ اس نے ایکچولی چاند دیکھا ہی نہیں تھا تب، جب اس نے کہا تھا کہ میں نے چاند دیکھا، شاید تب اس نے دیکھا ہی نہیں تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ دن 30واں ہی تھا، لاسٹ میں وہ شعبان کا 30واں تھا، اس نے کہا میں نے چاند دیکھا، لوگوں نے اس کو رمضان کا پہلا سمجھا، اب آج 30 دن ہو گئے تب سے، ایکچولی آج تو 29 ڈیز ہی ہوئے ہیں، اس لیے ابھی چاند نہیں دکھ رہا ہے، شاید چاند اب کل آئے گا، اب کل 30th ڈے ہوگا رمضان کا، اس لیے یہاں اس کیس میں 30 ڈیز مکمل ہونے کے باوجود بھی کل عید نہیں منائی جائے گی، 30 ڈیز مکمل ہونے کے باوجود بھی عید نہیں منانی ہوگی، بلکہ اس کیس میں کیا کیا جائے گا؟ اس کیس میں اگلے دن بھی روزہ رکھا جائے گا، اور جو قاضی ہوگا، جو جج ہوگا، تو یہ اس کا حق ہے کہ یہ ایسے انسان کی کو سزا بھی دے، اس پہ اس کے خلاف مقدمہ چلا ہے، اس کو سزا بھی دے، جس انسان نے کہا تھا کہ میں نے چاند دیکھا تھا، جب اکیلا انسان آیا تھا گواہی دینے اوبسٹرکشن کے دن پہ، اور پھر اس کے بعد 30 دن روزہ رکھا لوگوں نے، 30 دن کے بعد بھی اب نیا چاند نہیں آیا، مطلب کیا ہوا جی؟ اب 31st ڈے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں وہ ایکچولی 30th ڈے ہے، اور جس کو ہم نے تب فرسٹ ڈے سمجھا تھا رمضان کا، تب وہ ایکچولی کیا تھا؟ شعبان کی 30ویں تاریخ تھی وہ، تو اس صورت میں اگلے دن عید نہیں منائی جائے گی، اس صورت میں اگلے دن بھی روزہ رکھا جائے گا، انہیں 31 ڈیز بھی روزہ رکھے جائیں گے، اور اس شخص کو سزا بھی دی جائے گی۔ بات کلیئر ہوئی؟ مدینہ؟ جی ماشاء اللہ۔ اچھا یہاں پہ یہ کیس ہے سر، اگر ایسا ہوا، دو چار معتبر لوگوں نے گواہی دی تھی، ایک نہیں 2 4 لوگوں نے گواہی دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں چاند دکھا، اب سیم کیس ہو ان کے کیس میں، اب 30 ڈیز ہو گئے مکمل، 30 ڈیز کے بعد بھی چاند نہیں دکھ رہا نیا، اب کیا ہوگا؟ اب اس میں فقہا کا اختلاف ہے، کچھ فقہا کہتے ہیں کل عید منائی جائے گی، کچھ کہتے ہیں کل عید نہیں منائی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر بہت سارے لوگ، اگر 2 4 لوگ اس طرح کے معتبر لوگ ہیں، 2 4 دیندار لوگ ہیں، انہوں نے گواہی دی،
اور اس کے بعد اس میں انہوں نے چاند کی گواہی دی، لوگوں نے روزہ رکھا، 30 دن لوگوں نے مکمل کر دیے۔ اب 30 دنوں کے بعد اب شوال کا چاند نہیں دکھ رہا ہمیں، اب ہم کیا کر لیں گے؟ اب اس پہ فقہا کا اختلاف ہے۔ فقہا کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ایک ہی انسان نہیں تھا، یہ دو چار لوگ تھے، تو اس کیس میں اگلے دن عید منائی جائے گی۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، عید نہیں منائی جائے گی۔ اس میں کوئی فارم ورڈکٹ نہیں ہے فقہا کا، اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ اس لیے ایسی صورت اگر آ جائے ہمارے ہاں، ایسی صورت میں ہمیں وقت کے جو قاضی ہوں گے، مفتی ہوں گے، ان کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ جو اس وقت، جو اس زمانے کے مفتی ہوں گے، وہ جو ایک مجموعی فیصلہ لیں گے، ہم اسی کو فالو کر لیں گے ایسے کیس میں۔ ٹھیک ہے جی؟ اب دیکھیں گے، اب سپوز ہمیں، اب رمضان کے 29 دن ہو گئے، رمضان کے 29 دن ہو گئے، ہے نا؟ رمضان کے 29 دن، اب عید کا چاند دیکھنا ہے نا؟ ہم 29 تاریخ کو بھی چاند دیکھنے کی کوشش کر لیں گے، ہو سکتا ہے کہ 29 دن کہیں منتھ ہو۔ اب آسمان میں کوئی obstruction نہیں ہے، آسمان بالکل صاف ہے، ٹھیک؟ چاند ہے عید الفطر کا یا پھر عید الاضحیٰ کا بھی ہو۔ عید الاضحیٰ کا چاند 10 دن پہلے آتا ہے، کیونکہ عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے، تو اگر یہ پہلی ذی الحجہ کا چاند ہو یا پھر یہ پہلے شوال کا چاند ہو، ٹھیک ہے نا؟ ان کیسز میں ہم کیا کر لیں گے؟ اب دیکھیں نا، امپورٹنٹ تو 3 مہینے ہیں، امپورٹنٹ 3 چاند ہیں: رمضان کا چاند، عید الفطر کا چاند، عید الاضحیٰ کا چاند، کیونکہ ہمیں قربانی پرٹیکولر ڈیٹ پہ کرنی ہوتی ہے، اس لیے اس منتھ کا ڈیٹ بھی کنفرم ہونا چاہیے۔ عید الفطر ہمیں پرٹیکولر ڈیٹ پہ منانی ہے، تو ہمیں افطاری پرٹیکولر ڈیٹ پہ کرنی ہے، اس لیے ہمیں یہ ڈیٹ بھی کنفرم ہونا چاہیے۔ رمضان کا 1 مہینہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، ہمیں اس لیے اس کا ڈیٹ بھی اچھی طرح سے انشور کرنا ہے۔ تو ان 3 مہینوں کے لیے ایک خاص رولنگس ہے۔ اب اگر عید الفطر کا چاند دیکھنا ہے ہمیں یا عید الاضحیٰ کا چاند دیکھنا ہے اور کوئی obstruction نہیں ہے، تو 2 4 لوگ آ کے اگر چاند دیکھتے اسے کام نہیں چلے گا، بلکہ لارج گیدرنگ ہونی چاہیے۔ لارج گیدرنگ ہو، بہت زیادہ لوگ ہو، اتنے زیادہ لوگ ہو کہ جج کو یقین ہو جائے کہ اتنے لوگ دھوکہ نہیں کھا سکتے ہیں، تو پھر ان کی گواہی قابل قبول ہوگی۔ لیکن اب اگر آسمان میں obstruction ہوئی، اگر بادل ہوئے، بارش ہوئی، برف ہوئی، ریڈنس ہوئی، ڈسٹ ہوئی، تو پھر عید الفطر یا عید الاضحیٰ کا چاند دیکھنا ہے تو کیا کر لیں گے؟ دو آزاد مرد، اور وہ دونوں دیندار ہو، دونوں باشرہ اپرائٹ ہوئے، دیندار ہوئے، آزاد بھی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ گواہی دے، یہ بالکل گواہی، یہ کہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا، ٹھیک ہے نا؟ یہ کہے کہ یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرے، جیسے ہم کلمہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ تو جب انسان اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں، ان میں سٹرس ہوتی ہے، ان میں امپورٹنس ہوتی ہے اس طرح کے الفاظ بولنے کی۔ تو عید الفطر، عید الاضحیٰ میں اگر آسمان میں obstruction ہے تو 2 دیندار مرد آئیں گے، وہ گواہی دیں گے، لیکن کمیشن نہیں ہوگا، پیٹیشن نہیں ہوگا، وہ کورٹ میں پہلے پیٹیشن فائل نہیں کریں گے، نہیں۔ رمضان کے کیس میں نہ ہی شہادت ضروری تھی، نہ ہی گواہی ضروری تھی، نہ ہی کمیشن ضروری تھا، نہ ہی پیٹیشن ضروری تھی۔ بٹ یہاں پیٹیشن ضروری نہیں ہے، بٹ شہادت یہاں ضروری ہے۔ کون سا کیس ہے؟ عید الفطر کا وہ کیس جب obstruction ہے آسمان میں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں کمیشن ضروری نہیں، پیٹیشن ضروری نہیں ہے، بٹ شہادت ضروری ہے، یعنی شہادت کے الفاظ جو لوگ بولیں، ٹھیک؟ اور کون سے 2 فری دیندار مین ہوں گے، یا پھر ایک فری دیندار مین ہوگا، یہ بھی دیندار، اس کے لیے بھی دیندار ہونا ضروری ہے۔ ایک ہی انسان اگر آزاد ہے، غلام نہیں ہے، یہ آزاد ہے، اور اس کے ساتھ دو دو آزاد عورتیں ہیں، وہ بھی دونوں دیندار ہیں، یہ بھی دونوں دیندار ہیں۔ ایک آدمی، 2 عورتیں، یا پھر 2 آدمی، ٹھیک ہے نا؟ 2 آدمی یا ایک آدمی، 2 عورتیں، یہ سارے کے سارے دیندار ہونے چاہیے، اور ان کو بھی شہادت دینی ہے، لیکن پیٹیشن نہیں کرانا ہے۔ یہ پہلے کورٹ میں پیٹیشن فائل نہیں کریں گے کہ ہمیں یہ کیس لڑنا ہے کہ ہم نے چاند دیکھا، نہیں، ایسا نہیں کہیں گے۔ بلکہ چونکہ کورٹ میں نا ویسے ایک طریقہ ہوتا ہے، بٹ اس کیس میں ایسا نہیں کرنا ہے، بٹ ان کو وہاں کورٹ میں جا کر جج کے سامنے اس طرح کے الفاظ بولنے کہ ہم گواہی دیتے ہیں، یہ ہماری گواہی کہ ہم نے چاند دیکھا، اس طرح کے الفاظ کہیں گے۔ ٹھیک ہے جی؟ بات کلیئر ہوئی؟ چلے، باقی منتھس کی بات کر لیں گے، جو باقی منتھس بچ گئے، یہ 3 منتھس ہو گئے، رمضان ہو گئے، شوال ہو گئے، اور ذی الحجہ ہو گئے۔ باقی جو 9 منتھس ہیں، ان 9 منتھس کا اگر چاند دیکھنا ہے، کوئی obstruction نہیں ہے، تو وہی چیز لارج گیدرنگ آئے گی، لارج گیدرنگ ہی دیکھے گی، وہی طے کر لے گی۔ لارج گیدرنگ کی وٹنس قابل قبول ہوگی، ٹھیک؟ اور اس طرح سے، ورنہ اگر لارج گیدرنگ نہیں ہوگی تو پھر ان کی وٹنس قابل قبول نہیں ہوئی۔ لیکن اگر obstruction ہے آسمان میں، اگر obstruction ہے آسمان میں، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ نہ رمضان کا منتھ ہے، نہ شوال کا منتھ ہے، نہ ذی الحجہ کا منتھ ہے۔ ابھی تک ہم کیا کر رہے تھے؟ دیکھیے، رمضان کے کیس میں ہم نے ایک ہی انسان کو لیا، ایک دیندار انسان آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ یا ایک ایسا انسان جو مستور الحال ہے، جس کی حالت کا پتہ نہیں، جب اوسٹریشن کا کیس تھا۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ کے کیس میں، اوسٹریشن کے کیس میں ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا 2 دیندار میں نہ جائے،
ٹھیک ہے نا، یا ایک دیندار مین اور دو دیندار عورتیں آ جائے. اب اگر یہ کوئی اور منتھ ہے لیکن obstruction والا کیس ہے، ہم کہیں گے دو دیندار آزاد مین آئے. ٹھیک ہے نا، دو دیندار آزاد مرد. ٹھیک. یا پھر ایک ہی آزاد دیندار آدمی آئے اور اس کے ساتھ دو آزاد عورتیں دیندار وہ بھی ہوں، یہ سب کے سب آزاد بھی ہو اور دیندار بھی ہو. آزاد دیندار یہ ان کے لیے ضروری ہونا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ غلام کسی کے دبا میں آ کے کوئی بات بول سکتا ہے، اس لیے غلام کی یہاں گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، دین کے امور ہیں. ٹھیک. تو دو آزاد عورتیں دیندار ہوں، وہ بھی جھوٹی نہیں ہو وہ بھی، یا اور ان کے ساتھ ایک آدمی ہو وہ بھی دیندار ہے، آزاد ہے، یا پھر دو آزاد دیندار آدمی ہیں. اور سیم وہی چیز یہ پاس میں نہ کسی ایلیگیشن میں نہ پکڑے گئے، انہوں نے کسی پہ فورنیکیشن کی کوئی ایلیگیشن نہ لگائی ہو، ان کو کبھی سزا اس طرح کی نہ ملی ہو. ٹھیک. تو اس طرح کے آدمی اگر آ جائے، دو آدمی آئیں گے یا ایک آدمی اور دو عورتیں آئیں گے، ان کی گواہی قابل قبول ہوگی. باقی منتھس کے لیے کس کیس میں؟ جب آسمان میں obstruction ہو. obstruction نہ ہو تو لارج گیدرنگ. دیکھیے ہر کیس میں جب اس کا کلیئر ہے تو لارج گیدرنگ ہی چل سکتی ہے، لارج گیدرنگ ہی ویلڈ ہے. کوئی بھی کیس ہو، کوئی بھی منتھ ہو، کسی بھی منتھ کا چاند دیکھ رہے ہیں اور اس کا کلیئر ہے تو لارج گیدرنگ کی ہی وٹنس قابل قبول ہوگی. پر اگر obstruction ہے رمضان کے لیے، ایک ایک آزاد اور شرعی آدمی ہو یا پھر ایک مقتول حال ایک ہی آدمی ہو تو اس کی گواہی کافی ہے. یا پھر اگر یہ عید الفطر عید الاضحیٰ کا چاند دیکھنا ہے لیکن obstruction والا کیس ہے، تو دو دیندار آزاد مرد آئے یا ایک دیندار آزاد مرد اور دو دیندار آزاد عورتیں آئے اور وہ شہادت دے لیکن کوئی پیٹیشن کوئی کمیشن نہ کرے. رمضان کے کیس میں نہ شہادت کی ضرورت ہے نہ پیٹیشن کی ضرورت ہے، بٹ عید الفطر عید الاضحیٰ کے کیس میں شہادت کی ضرورت ہے بٹ پیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر یہ باقی منتھس ہے، باقی منتھس میں بھی اس طرح سے دو اپرائٹ فری مین اور یا پھر ایک انسان ایک آدمی آ جائے جو فری ہوگا دیندار ہوگا اور اس کے ساتھ دو عورتیں ہوں گی، بٹ سبجیکٹ ٹو کنڈیشن کہ یہ پریویسلی کسی فورنیکیشن والی ایلیگیشن میں پکڑے نہیں گئے ہیں. انہوں نے کسی انسان کو اس طرح کی کسی انسان پہ نا تہمت نہیں لگائی ہے، کسی انسان پہ جھوٹی تہمت نہ لگائی ہو. ٹھیک. تو تب یہ ان کی گواہی ویلڈ ہوگی. بات کلیئر ہوئی؟ ادینہ، بات کلیئر ہوئی؟ ماشاء اللہ، بہتر. چلے بڑھتے اب آگے. اکثر جو ہمارے یہاں کنفیوژن ہوتے ہیں نا چاند دیکھنے کے سلسلے میں، اب میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ اب آپ لوگوں کو نہیں ہوں گے کنفیوژنس. اب دیکھیں، اب ایسا ہوا، دیکھیں اب کیس کیا ہوا. اب کیس یہ ہوا کہ صرف ایک آدمی نے چاند دیکھا، اس کے ساتھ کوئی گواہی نہیں دیتا کہ اس نے چاند دیکھا، بٹ اس آدمی نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ نے اکیلے چاند دیکھا اور آپ کے ساتھ کوئی گواہ نہیں اور کسی نے نہیں دیکھا. اب آپ قاضی صاحب کے پاس گئے. اب چونکہ یہ کون سا کیس ہوگا جی؟ دیکھیے اگر اس کا کلیئر ہوا تو پھر آپ کی گواہی تو قابل قبول نہیں ہوگی نا، آپ اکیلے ہیں، آپ کے لیے تو چاہیے کہ ایک بڑی جماعت آ جائے. بٹ یہ کون سا کیس ہوا جی؟ یہ کیس ہے، اس کا کلیئر نہیں ہے، ابر آلود ہے، مطلب یعنی کہ جہاں سے چاند نکلتا ہے وہاں پہ بادل ہے، چاند نہیں دکھا کسی کو، بٹ آپ کو دکھا، آپ اکیلے ہیں، ہے نا، اب اکیلے آپ کو دکھا. اب قاضی صاحب کے پاس گئے، آپ نے کہا جی میں نے چاند دیکھا، لیکن لیٹس سے کہ قاضی نے آپ کی گواہی کو ڈینائی کیا، اس نے مانے سے ریجیکٹ کیا، اس نے بولا کہ نہیں آپ کی گواہی میں نہیں مانتا، اس کو نہیں لگا آپ کی گواہی میں کوئی دم، اس نے نہیں مانا. اب اسے لوگوں کو کیا حکم دیا کہ روزہ نہیں رکھا جائے گا کل، ہے نا. آپ نے 29 شعبان کو کہا تھا، یعنی 30 جو اگلا دن تھا اسے جب سن سیٹ ہوا 29 کا، آپ نے کہا بھائی مجھے، اس کے بعد آپ نے کہا کہ مجھے چاند دکھا. جج نے مانا نہیں آپ کی بات کو. اب آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے نا، اگر یہ شعبان کے دن تھا، یعنی اگر یہ رمضان کا چاند آپ کو دکھا ہے تو آپ کو اکیلے ہی روزہ رکھنا پڑے گا، آپ کو عوام کے ساتھ نہیں چلنا ہے، آپ کو اکیلے روزہ رکھنا ہوگا بھائی، رکھنا ہے آپ کو روزہ. کون سا کیس؟ اگر رمضان کا چاند آپ نے دیکھا تھا اکیلے. اگر آپ نے عید کا چاند اکیلے دیکھا تھا اور کسی نے نہیں دیکھا، اب آپ گئے جج کے پاس، جج نے کہا نہیں میں نہیں مانتا، جج نے کسی بھی ریزن سے آپ کا یہ آپ کا دعویٰ جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا. اب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، لوگ 30 دن مکمل کر لیں گے نا، اب آپ یہاں روزہ نہیں توڑیں گے، آپ بھی روزہ رکھیں گے، یہاں پبلک کے ساتھ چلیں گے. اس کیس میں پبلک کے ساتھ نہیں چلنا ہے. رمضان کا چاند آپ نے اکیلے دیکھا، اب لوگ کیا کریں گے؟ لوگ روزہ نہیں رکھیں گے کیونکہ ابر آلود تھا، لوگوں کو لیے حکم ہے نا کہ وہ 30 مکمل کرے شعبان کے ہی. پھر آپ نے چاند دیکھا، آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ روزہ اکیلے رکھیں گے، آپ پبلک کے ساتھ نہیں چلیں گے. لیکن عید کا چاند آپ نے اکیلے دیکھا، لوگوں نے میں سے کسی نے نہیں دیکھا اور جج نے آپ کی گواہی کو ریجیکٹ کر لیا، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو عید نہیں منانی، آپ کو افطاری نہیں کرنی، بلکہ آپ کو بھی روزہ رکھنا ہوگا، آپ کو اس ٹائم پبلک کے ساتھ چلنا ہوگا. ان دونوں صورتوں میں اگر آپ نے روزہ نہ رکھا
نہ اس دن رکھا یا پھر نہ اس دن رکھا، دونوں میں سے کسی بھی ایک دن آپ نے روزہ اگر نہیں رکھا تو یاد رکھیے آپ کو اس روزے کی قضا کرنی ہوگی. آپ کو یہ کفارہ نہیں ہوگا، قضا ہوگی، یعنی آپ کو ایک دن کے بدلے ایک ہی دن رکھنا پڑے گا. ایک دن کے بدلے 60 دن نہیں رکھنے ہوں گے، کفارہ نہیں، قضا ہوگی اس روزے کی. بات کلیئر ہوئی؟ مدینہ، بات کلیئر ہوئی؟ جی ماشاء اللہ. اب دیکھیں، اب میں کچھ باتیں کرتا ہوں. اب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہاں یعنی کہ جو جہاں سے چاند ہمیں دکھے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہاں آج چاند دکھے، دوسری کسی جگہ پہ کسی دوسری جگہ پہ کل دکھے، کہیں پہ کل دکھا تھا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، پہلے زمانے میں فقہا اس کے خلاف تھے. فقہا کہتے تھے کہ اگر دنیا میں کہیں بھی ایک بار چاند دکھے تو پوری دنیا روزہ رکھے گی، پوری دنیا نیکسٹ منتھ کر لے گی. لیکن جو پھر متاخرین فقہا ہے، انہوں نے جب ایسٹرونامی میں بھی ڈیولپمنٹس ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. انہوں نے دیکھا کہ ہم ایک دن میں، ہم 24 گھنٹوں میں دنیا کی بہت ساری کنٹریز کا سفر کر سکتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا، جب دیکھا کہ انٹرنیٹ کا زمانہ بھی آ گیا، ٹیلیسکوپس کا زمانہ آ گیا، انہوں نے دیکھا کہ ایسا ہوتا ہے واقعی کہ چاند اگر ایک کنٹری میں، کچھ کنٹریز میں ایک دن اگے اور یا ایک دن دکھے تو پھر اگلے دن باقی کنٹریز میں دکھ سکتا ہے. ایسا پاسبل ہے. اب فتویٰ آج پہ یہی ہے، آج کے زمانے میں فتویٰ یہی ہے کہ اگر چاند ایک علاقے میں دکھا، ایک کنٹری میں دکھا، اور باقی کنٹریز میں اگر نہیں دکھتا ہے تو جہاں دکھا وہاں کے لوگ اس کو مان جائے، وہاں کے لوگ اگلا مہینہ مان لے، اور جہاں نہیں دکھا وہاں کے لوگ اگلا مہینہ نہیں، پرانا مہینہ ہی کمپلیٹ کر لیں گے. یہ لائک وائز جیسے یہاں ہمارے یہاں انڈین سب کانٹیننٹ میں جب روزہ ہوتا ہے، اکثر ٹائمز کیا ہوتا ہے، سعودی عربیہ اور عربین کنٹریز میں ایک دن پہلے ہوتا ہے نا، ایک دن پہلے ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں ایک دن بعد ہوتا ہے. وہ کیا ریزن ہوتا ہے؟ ریزن یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہلے چاند دکھتا ہے، اگلے دن ہمیں دکھتا ہے. تو سب کانٹیننٹ میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، بھوٹان، نیپال وغیرہ ان کنٹریز میں، چائنا، ان کنٹریز میں ایک دن بعد دکھتا ہے. انفیکٹ کیرلا میں بھی، کیرلا جو انڈین اسٹیٹ ہے، وہاں بھی سعودی کے ساتھ ہی چاند دکھتا ہے، اور باقی پورے باقی انڈیا میں نہیں دکھتا. تو کیرلا والے لوگ بھی باقی انڈین باقی اسٹیٹ سے پہلے ہی ایک دن عید مناتے ہیں. ٹھیک ہے نا، عید مناتے ہیں اس طرح سے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ جہاں چاند دکھے وہاں عید منائی جائے گی، وہاں روزہ رکھا جائے گا. جہاں چاند نہ دکھے وہاں مکمل کر لی جائے گی 30 دن. لیکن اب ایسا نہیں کہ اب مان لیجیے کہ ہمیں ایسا نہیں ہوگا کہ فار ایگزامپل، ایسا اصل میں کرنا کیا نا کہ یہ نہیں ہوتا کہ سپوز آپ ایک ایسی کنٹری میں رہتے ہیں کہ جو کنٹری بہت بڑی ہے نا، ایک کنٹری بہت زیادہ بڑی ہے، اور اس کنٹری کا ایک اسٹیٹ یا کوئی ایک پرٹیکولر شہر، اسٹیٹ ہو یا کوئی شہر ہو، کوئی ڈسٹرکٹ ہو، وہ باؤنڈری لائن پہ ہے، کنٹری کی باؤنڈری لائن پہ ہے. وہ باقی جو ریسٹ آف دی کنٹری ہے نا، وہ جو کیپٹل ہے اس سے بہت دور ہے، یا باقی ریسٹ آف دی کنٹری کے سے بہت دور ہے. ٹھیک. تو اب اس باؤنڈری لائن پہ جو نیکسٹ کنٹری ہے نا، اب اس ایک ڈسٹرکٹ میں، اس ایک اسٹیٹ میں دیکھا جائے گا کہ نزدیک کون سا ہے، نزدیک اس کی اپنی کنٹری ہے یا پھر پاس والی کنٹری ہے. اگر اپنی کنٹری نزدیک ہے تو اس کے اکارڈنگ ہی یہاں بھی چاند کا حکم ہوگا. اگر اس کنٹری میں روز چاند دکھے تو اس اسٹیٹ میں بھی سمجھا جائے گا کہ چاند دکھ گیا. بٹ اگر اس میں نہیں، لیکن پاس والی کنٹری جو ہے نا، اگر وہ زیادہ قریب ہے اپنی کنٹری سے، قریب مطلب بائی ڈسٹینس، فزیکل ڈسٹینس، اگر وہ زیادہ قریب ہے، اگر وہاں چاند دکھے تو اس اسٹیٹ میں بھی چاند دکھنا مانا جائے گا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جیسے سپوز لداخ ہے، سپوز لیٹس سے لداخ ہے، لداخ کی بارڈر تو چائنا سے ملتے ہیں، ہے نا، چائنا سے ملتے ہیں. اب چائنا میں اگر چاند دکھانا تو لداخ میں نہیں دکھا، لداخ میں مانا جائے گا کہ چاند دکھ گیا. اب لداخی لوگ نہیں کریں گے ویٹ کہ ہمیں آسام میں پہلے دکھے، وہ نہیں ویٹ کریں کہ پہلے تلنگانہ میں دکھے، وہ نہیں ویٹ کریں کہ پہلے کیرلا میں دکھے چاند، نہیں. وہ نہیں ویٹ کریں کہ پہلے حیدرآباد میں دیکھے، پہلے ساؤتھ انڈیا میں دیکھے ہم تب مانیں گے کیونکہ ہم انڈیا کے اندر ہے. نہیں بھائی، یہ فزیکل ڈسٹینس دیکھی جائے گی، کون سی فزیکل ڈسٹینس قریب ہے کس ایریا کی. یہ نہیں ضروری کہ کنٹری میں ہے، کسی کنٹری میں دیکھیے، کنٹریز تو ہم نے بنائی ہے نا. اب نیچر میں کوئی کنٹری نہیں ہے، نیچر میں بس یہ تو ایک زمین ہے. تو جہاں سے چاند دیکھے اس کے آس پاس والے جو ایریاز ہوں گے، بھلے وہ دوسری کنٹری میں فال کرتے ہوں، ان ایریاز میں بھی چاند کا ہونا مانا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب ایک کیس ہے کہ مان لیجیے سن سیٹ کے بعد ہمیں چاند دکھا ہی نہیں، ہے نا. فار ایگزامپل یہ 29، سپوز یہ 29 رمضان تھا، 29 رمضان تھا. ٹھیک. تو ہمیں 29 رمضان ہم نے مکمل کر لیا. اب سن سیٹ ہو گیا، ہمیں چاند دکھا ہی نہیں، ہمیں چاند دکھا ہی نہیں. اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے 30 رمضان کا روزہ رکھا نا، چاند دکھا ہی نہیں.
اب دن میں جو ہمارے اکارڈنگ 30th رمضان ہے، اب اسی دن میں زوال سے پہلے 10 بجے، 9 بجے، 11 بجے، 12 بجے چاند دکھتا ہے، یا اس کے بعد بھی 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے چاند ہمیں دکھتا ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ چاند دکھنا، اس سے روزہ توڑا نہیں جائے گا، یہ اگلے دن کا چاند مانا جائے گا، یہ اس دن کا چاند نہیں مانا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم 30th ڈے کمپلیٹ کر لیں گے، اور کل والا دن وہ عید کا دن ہوگا۔ سملرلی، اگر یہ شعبان کا مہینہ تھا، ہم نے 29 ڈیز شعبان کے گزارے تھے، اب شام کو چاند نہیں دکھا، اب ہم نے اگلا دن کیا مانا؟ 30th شعبان کا مان لیا۔ اب 30th شعبان کے ڈے ٹائم میں ہمیں چاند اگر دکھتا ہے نا، تو اس دن ہم رمضان نہیں مانیں گے، اس دن کو ہم شعبان ہی تصور کر لیں گے، اور اگلا دن کیا ہے؟ اگلا دن پھر رمضان کا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر کسی نے نا، اگر سپوز یہ رمضان تھا، ٹھیک ہے نا، اگر سپوز یہ رمضان تھا، اور رمضان کے 29 ڈیز ہو گئے تھے، سپوز 29 ڈیز ہو گئے تھے، اور پھر شام کو چاند نہیں دکھا، اب لوگوں نے 30th ڈے کا روزہ رکھا، اب 30th ڈے میں دن کے 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے چاند دکھا، چاند دکھا تو روزہ توڑنا نہیں ہے۔ اب سپوز اگر کسی نے روزہ توڑا، تو پھر اس صورت میں کیا ہے؟ اس صورت میں اس شخص پہ کفارہ واجب ہے، اس نے روزہ توڑا جان بوجھ کے، کفارہ واجب ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو ایک دن کے بدلے 60 دن کے روزے رکھنے پڑیں گے، کفارہ واجب ہے، ٹھیک؟ اور اس لیے اس دن روزہ نہیں توڑا جائے گا، اس کو 30th ڈے ہی تصور کر لیا جائے گا، اگلا دن، یہ اگلے دن کا، اگلے مہینے کا چاند ہے، اگلا دن 1 تاریخ ہوگی۔ بات کلیئر ہوئی؟ ہاں نا؟ تو بولے جلدی، کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ کوئی کنفیوژن ہے کسی کو تو پوچھے۔ چلے، تو یہ تھا آج کا لیکچر، اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو وہ پوچھ لے، ٹھیک ہے جی؟ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اگر کسی کا کوئی کوشچن ہوا، کوئی کنفیوژن ہوا، تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں واٹس ایپ گروپ میں، یا پھر آپ پوچھ سکتے ہیں یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔